پاکستانی یوتھ کے اگر آپ اس وقت ٹرینڈ کو دیکھیں یا اس کو فالو کریں, آپ کو ان سے امید ہے, آپ ہماری یوتھ کو کس طرح انالائز کریں گے, اسپیشلی جو جین زی آگے آ رہی ہے, اس سے آپ کس حد تک ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جین زی ہے یہ اصل میں ہماری جو پچھلی نسل تھی ان کے کچھ اعمال اور ان کے کچھ افکار کا نتیجہ ہے. ہم نے اپنی نسل کو اپنی تہذیب, اپنا کلچر, اپنی زبان, اپنے مذہبی آدرش یہ منتقل نہیں کیے. یہ پچھلی نسل کی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ زبان جو ہوتی ہے نا میرے بھائی, وہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہوتی. زبان اصل میں آپ کی جو تاریخ ہے, آپ کی جو اقدار ہیں, آپ کا جو ویلیو سسٹم ہے, آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, اس کو آگے منتقل کرتی ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر مغربی تہذیب کا غلبہ ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ سوسائٹیز دنیا میں کام کر رہی ہیں اور مغربی تہذیب اصل میں اسلامی تہذیب کے مقابلے میں کھڑی ہے, اس لیے کہ اسلامی تہذیب میں ابدیت اور جھکنا اور بندہ ہونا اصل کوالٹی ہے, اور مغربی تہذیب میں انسان, ہیومنزم, فریڈم, لبرٹی یہ اصل اقدار ہیں. تو یہ دونوں بالکل متضاد اصل اور بنیاد اور سر رشتے رکھتے ہیں. تو وہ تہذیب ہے جس نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے کلچر, اپنے نظریے, اپنے ورلڈ ویو کو ہماری نسلوں کو منتقل کیا ہے. اور ہم لوگوں نے جو سب سے بڑی کوتاہی کی وہ اپنی زبان کو لوگ اس نئی نسل سے محروم کیا. جب زبان گئی تو جو اعلیٰ اذہان ہیں, جو اعلیٰ اقدار ہیں, ان سے ان کا رشتہ کٹ گیا, تاریخ سے رشتہ کٹ گیا. تو اس وقت جو آپ کو جین زی نظر آتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بکٹوٹ گھوڑ, یہ اصل میں ایک اور تہذیب کے پروردہ ہیں اور اس تہذیب نے ان پہ محنت کی ہے. تو مجھے آپ نے فرمایا کہ اس قوم سے کیا توقع اور اس کے نوجوانوں سے, ہمیں تو جہاں موقع ملتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان سکھاؤ ان کو. ان کو اردو سکھاؤ گے تو دین بچے گا ان کا, ان کو اردو سکھاؤ گے تو تمہاری اسلامی تہذیب بچے گی, اس لیے کہ اس تہذیب کو بچانے کا کام بڑے اذہان نے کرنا ہے, مولانا مودودی نے کرنا ہے. اس کو بچانے کا کام مولانا ابوالکلام آزاد نے کرنا ہے, اس کو بچانے کا علامہ اقبال نے وہ اذہان ہیں جو تہذیب کے چیلنجز کا جواب دیتے ہیں, وہ اذہان ہیں جو ان نسلوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے تو رول ماڈل ہی نہیں ہے. فی الحال تو سارے اذہان کی تربیت نیٹ فلکس سے ہو رہی ہے. ہمارے بچے تو جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسلاف کون ہیں. تو جب وہ جانتے نہیں ہیں تو پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹے لوگ ان سوالوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی